ترکی عیاش، ترکی پر عذاب، ترکی پر اللہ ناراض، اللہ کی پکڑ آئی ہے، اذان پر بھی پابندی تھی۔ میری بہنوں بھائیوں، یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے، یہ وقت عبرت کا ہے، کیونکہ جو ایمان والے ہیں وہ حادثات کا شکار ہوں یا آفات میں مبتلا ہوں، وہ دب جائیں یا بہہ جائیں، ہر حال میں ان کے لیے اللہ کے ہاں اجر ہے۔ مصیبت کا شکار ہوتے ہیں تو شہداء کا رتبہ ملتا ہے، جنت استقبال کرتی ہے، بچ جاتے ہیں، صبر و شکر کرتے ہیں، دنیا میں بھی جینے کا موقع اور آخرت میں بھی بدلہ ثابت ہے۔ حسرت تو ان کے لیے ہے، ہلاکت تو ان کے لیے ہے جو ایمان سے محروم ہیں، پھر خواہ وہ سیف کنٹریز ہی کیوں نہ ہوں، دنیا کے اسباب پر، اموال پر ان کے پنجے ہی کیوں نہ ہوں، پھر بھی وہ محروم ہیں، پھر بھی وہ ملعون ہیں۔ ہمیں اور کسی کام میں مہارت ہو نہ ہو، البتہ اپنی ناکامیوں کا سارا ملبہ دوسروں پہ اور دوسروں کی تباہیوں کا سارا الزام خود انہی کے سر پہ ڈالتے ہیں۔ ذرا اپنے گریبان میں تو جھانکیں، وہ تمام مرد جو اپنے بچوں کو وقت نہیں دیتے، جو اپنی بیویوں سے خیانت کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، اپنے فرائض سے، ذمہ داریوں سے لاپرواہی برتتے ہیں، مصروفیت، جاب، روزگار کا بہانہ بنا کے دنیا کی حسرت میں گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں۔ وہ بلند و بالا عمارتیں بھی بنا لیں، وہ کاروبار کو آسمان کی بلندیوں تک بھی لے جائیں، ایک جھٹکے میں سب زمین بوس ہو سکتا ہے۔ کتنے ہی لوگ ہوں گے جنہوں نے کتنی محنت سے، خون پسینے کی بات تو دور، کتنی زندگیوں سے خوشیاں چھین کر، ان کا حق چھین کر کیا کچھ بنایا ہوگا، پل بھر میں یوں زمین بوس ہو گیا۔ وہ خواتین جو پیسے کی خاطر، دولت کی خاطر، شہرت کی خاطر، شہوت کی خاطر کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں، خاوندوں کو دھوکا، بچوں کی تربیت سے غافل، ذمہ داریوں سے لا علمی، ٹی وی ڈراموں، مقابلہ بازیوں اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے چکر میں محل نما گھروں میں رہتی ہیں۔ پل بھر کے لیے سوچیں کہ جس مال پر، جن رشتوں پر اتنا غرور کرتے ہیں، بس ایک زلزلے کی مار ہے، بس ایک زلزلے کی مار ہے۔ آج اپنی نیتوں اور عملوں کے قبلے بھی اپنی نمازوں کے ساتھ ہی درست کر لیں۔ ہو سکتا ہے پھر آذان تو ہو، حکم سجدہ تو ہو، مگر کمر پھر نہ جھک سکے، مہلت ختم ہو جائے، کیونکہ جنہوں نے بڑے بڑے مالز بنائے، جن کی امیدوں کے کوئی شاید کنارے نہیں تھے، وہ کس طرح گرے پڑے نظر آتے ہیں۔ یہاں کے لوگ بھی ترکی کی زندگی کو آئیڈیلائز کرتے تھے، وہاں جائیدادیں بنانے، گھر خریدنے کی کوششیں کرتے تھے۔ دیکھ لیں کہ دنیا میں سب ملنا ہی سب کچھ نہیں ہوتا، بلکہ کتنے نہ ملنے والے، کتنے خالی ہاتھ رہنے والے خوش نصیب ہوتے ہیں۔ پہلے تو یہ مثال دی جاتی تھی نا کہ قبر میں کوئی بینک نہیں ہے، کفن کی کوئی جیب نہیں ہے۔ اب دیکھ لیجئے کہ دنیا میں سب کچھ مل جائے پھر بھی انسان کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ یہ ہے انسان کی حیثیت، انسان کی بے بسی۔